ماہ شعبان میں کیا کام کرنا سنت ہے؟ شعبان کی دعا، اعمال کی پیشی کب ہوتی ہے؟ شعبان کے مسنون روزے، شعبان میں قضا روزے، کیا 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا جائز ہے؟ شب برات کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور یہ برکتوں، رحمتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عبادات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں درجہ ذیل سنت اعمال کو اپنانا بہتر ہے۔ شعبان کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اعمال کی پیشی کب ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مسنون روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورا شعبان روزے میں گزارا۔ شعبان میں قضا روزے، اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو شعبان میں ان کی ادائیگی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اپنے رمضان کے قضا روزے شعبان میں رکھا کرتی تھیں۔ کیا 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا جائز ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب شعبان کا نصف 15 دن گزر جائے تو رمضان کے قریب مزید روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان کے روزے آسانی سے رکھے جا سکیں۔ البتہ جو شخص پہلے سے روزے رکھ رہا ہو یا عادتاً روزے رکھتا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت۔ 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے اور بندوں کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رات عبادت، استغفار اور دعا کی رات ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت، نوافل اور ذکر و اذکار کرنا مستحب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، خصوصاً روزے، دعا، ذکر اور شب برات میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔